اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی ہو اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں خدا انسان سے بات کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ بات کر۔ انسان سے خدا کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ بات کر، اور ہم باہم حجت کرتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان بائبل کے مطابق گناہ میں گرا ہوا تھا، گناہ میں گر گیا تھا، اپنے گناہ کرنے کے سبب نہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور ساری نسل انسانی گناہ میں چلی گئی، بس سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اس لیے جب خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے اپنے بندہ یسایہ کی معرفت، تو خدا فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، جس طرح کے بھی گناہ ہوں، بہت گندے گناہ ہوں یا وہ کم گناہ ہیں، وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے۔ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، وہ کوئی فرقے بنانے نہیں آیا، وہ کوئی ڈینامینیشن کھڑی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ خدا ایک زندگی دینا چاہتا تھا۔ جو انسان گناہ میں گر چکا تھا، اپنے گناہ کے سبب وہ میلا ہو چکا تھا، اپنے گناہ کے سبب وہ نجس ہو چکا تھا، خدا اسے دوبارہ سے ایک پوشاک دینا چاہتا تھا۔ جو پوشاک انسان اپنی کھو چکا تھا، خدا اسے دوبارہ وہ پوشاک، ایک نئی پوشاک دینا چاہتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو اچھے پھل کھاؤ، خدا کی اچھی نعمتوں کے وارث ہوگے، اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ اور اگر انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے پر اگر تم باغی ہو جاؤ، کلام سے سرکشی کرو، جس طرح کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آج ہر دوسرا شخص کلام سے باغی نظر آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب بائبل کہتی ہے کہ دکھاوے کے لیے لوگ راستہ بازی کے کام کرتے تھے، لیکن آج لوگ دکھاوے کے لیے بھی راستہ بازی کے کام نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے بھی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی نظر نہیں آ رہی، لوگ کلام سے باغی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم راضی ہو، خدا کی طرف مڑو۔ انسان کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو خداوند کے قدموں میں لے آنا ہے، اپنے بوجھ کو، ہر وہ بات کو جو انسان کو نجس کرتی ہے، ہر اس چیز کو جو اسے، ہر وہ گناہ جو اسے آسانی سے الجھا لیتا ہے، ان ساری چیزوں کو خدا کے قدموں میں لانا ہے اور ان کو یسوع کی صلیب کے نیچے لاتے ہوئے اس سے کہنا ہے کہ خداوند میں اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو مجھے پاک کر، تو مجھے صاف کر، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، برف کی مانند صاف ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو خداوند کے قدموں میں لانا ہے، ہمیں اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے گناہوں کو خداوند یسوع کی صلیب کے نیچے لانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ خداوند تو میری زندگی لے، تو مجھے صاف کر، تو مجھے پاک کر، میں تیری بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہو جاؤں۔ اپنی زندگی اسے دینی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اس میں سے میں کسی کو بھی نکال نہیں دوں گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ خدا انسان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اور اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، برف کی مانند صاف ہو جائیں۔